فلسفے کے حوالے سے، یعنی کہ اقبال کا جو فلسفے کے اندر مقام ہے یا اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ سر پلیز کے اوپر کچھ بات کریں. جی تو آپ نے پوچھا کہ علامہ اقبال کا فلسفے میں کیا مقام ہے. اچھا، اس کو ہم کئی حوالوں سے اس کا تعین کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کوئی ایبسٹریکٹ سی بات یا ایک وہ نہیں کر سکتے، یعنی ود ریفرنس ٹو سم تھنگ کریں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو فری فلوٹنگ یا اس طرح نہیں دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اب یہ 72 سال، تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے پاس تو اقبال کے علاوہ کوئی فلسفی ہے ہی نہیں. تو کیا اب علامہ اقبال کے بعد وہ سب بزرگ سر آنکھوں پر، میں ان کا وہ نہیں کرنا چاہتا، مگر علامہ اقبال کے بعد، اور آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ وہ یہ ملک بننے سے 9 سال پہلے وفات پا گئے تھے. تو ہندوستانی مسلمانوں پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت اشعار کہے. ان کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے بہت زیادہ وہ بھی ایک فلسافیکل کتاب تھی. اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے تقریباً 9 سال بعد پاکستان بنتا ہے. اب پاکستان بنے کو 72 سال ہو گئے. تو ان کا سٹیٹس اور کیلیبر بطور فلسفی دیکھنے کے 2-3 طریقے ہیں. پہلی بات تو وہی کہ اس کو میں ریپیٹ کروں گا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں اور بعد ازاں ہم پاکستانی مسلمانوں میں وہ ایک ہی تو فلسفی ہے. اس کے بعد کچھ یونیورسٹیوں نے، کالجوں نے فلسفہ وغیرہ، ظاہر ہے کوئی فلسفے کا سبجیکٹ رہا تو ہے نا، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، کچھ اچھے مطلب ہمارے پروفیسر حضرات ہیں اور ان کی ایکیڈیمک ریسرچ ہے. تو میں ان کو زیادہ میں اصل میں ان کو زیادہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ سوء ادب ہو. بس میں اتنا کہوں گا کہ ان میں سے کسی کو بھی اقبال کے سامنے تو نہیں رکھا جا سکتا. ہی از فار ابو اپنی کریٹیوٹی میں بھی اور اپنے تھاٹ میں بھی. پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ایک ان کا مقام اور مرتبہ فلسفے میں اس کے تعین کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ فلسفے ہی کی ایک برانچ تھیولوجی بھی تو ہے، جس میں ہم ہمارے دیکھنے والے اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ جانتے ہو، تھیولوجی فلسفے کی وہ برانچ ہے جس میں آپ کسی مذہب اور اس کے حقائق کو فلسفے اور سائنس کی زبان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یعنی وہ جو بالکل ایک مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے روایتی مولانا حضرات کا، وہ نہیں آپ کرتے. آپ تھیولوجی میں مذہبی حقائق کو، وہ مذہبی حقائق کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں، جوڈائزم کے، کرسچینٹی کے، مگر اس کو جدید نفسیات اور سائنس اور فلسفے کی زبان میں سمجھاتے ہیں. اچھا، اصل میں تو ریکنسٹرکشن تھیولوجی کی ایک کتاب ہے، مگر تھیولوجی کی ایک بہت بڑی کتاب. تھیولوجی پہ اپنے ڈھنگ سے کچھ کام سر سید نے بھی کیا تھا، آپ کو معلوم ہی ہے، وہ نیچرلزم کے بڑے قائل ہو گئے تھے. اس کے بعد یہاں پر ظاہر ہے شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور بہت سے مفکرین کا خیال ہے کہ وہ اتنی ہی بڑی شخصیت ہے جتنی امام غزالی. یہ بزرگوں کی سمجھائی ہوئی بات ہے. اور انہوں نے، ان کا ایک خانقاہی نظام بھی تھا، انہوں نے قرآن شریف کا سب سے پہلی دفعہ فارسی میں ترجمہ بھی کیا، اور تھیولوجی میں بھی وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل آدمی تھے. میں ان سب کو شامل کر کے بھی کہوں تو یہ تھیولوجی کی کتاب ریکنسٹرکشن ان سب سے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اب اگر آپ مجھے کہنے دیں کہ ریکنسٹرکشن لوگوں نے تو صحیح طرح پڑھی نہیں ہوتی، اور اس سے پھر کیا ان کو معلوم ہوگا کہ اقبال کیا ہے، اور سکپ کر کر کے پڑھتے پڑھاتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو سٹائل ہے، اس کا جو فلیور ہے، اس کتاب کی جو آرگومنٹیشن ہے، تو میں اپنی بات کو ارسلان یہاں کنکلوڈ کروں گا نہایت دکھ سے کہ ریکنسٹرکشن کے خطبات بولے اور لکھے گئے ہیں تقریباً 90 سال ہو گئے. علامہ اقبال کو فوت ہوئے تقریباً 80 سال ہو گئے. یہ اس طرح بنے گا نا. اور پاکستان کو قائم ہوئے 72 سال ہو گئے. ہم بطور قوم ابھی پوری طرح اس قابل نہیں ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو پوری طرح سمجھ سکیں. اس لیے ذرا دل زیادہ خراب ہوتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ
کہ کوئی صحافی اٹھا ہے, کوئی میڈیا مین, کوئی اینکر اٹھا ہے اور کچھ بھی اوٹ پٹانگ بات اقبال کے آج کل بہت ہو رہا ہے, اوٹ پٹانگ بات کر دی ہے, ان کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر دی ہے, اور کئی دفعہ تو ایسی بات کر دی ہے کہ جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کے اس میں بھی آتی ہے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اقبال کے ماننے والوں کو ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس مقام اور مرتبے کا آدمی ہے, تو یہ سو کارڈ دشمنان اقبال ہیں, یہ تو اکثر بہت ہی جہالت اور لا علمی کا شکار ہے. تو میں اس طرح, اچھا سوال تھا آپ کا, مگر وہ قدر تفصیل کا متقاضی تھا کہ ان کو کس کس حوالے سے ان کا ایک تعین کریں گے بطور فلسفی. اچھا, ریکنسٹرکشن کے اندر جو ہم اگر موضوعات دیکھیں جی, تو ایک اہم ترین موضوع آتا ہے مذہبی تجربہ. جی, تو بتائیے گا کہ مذہبی تجربہ اقبال کی نظر میں ہے کیا, اور اقبال اس کے حوالے سے کیا ہمیں بتاتا ہے. جی, جی, علامہ اقبال اپنے پہلے خطبے میں اصل میں ساری بات ہی مذہبی تجربے کے حوالے سے کرتے ہیں, اور ان کا یہ اصرار ہے مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو جدید نسل آ رہی ہے نا, جو سائنس سے کچھ واقف ہے, ٹیکنالوجی سے واقف ہے, انگریزی بول لیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مادی تجربہ ہے نا, جو سینشوس, جس کو ہم ٹیکنیکلی کہیں گے حسیاتی تجربہ, سینسز سے جس کا تعلق ہے, وہ اصرار کرتے ہیں کہ جس طرح وہ مادی تجربے کو سو کالڈ سائنٹیفک اور فزسسٹ جو تجربہ ہے فزکس کے حوالے سے جتنا ٹینجیبل اور جتنا جینون اس کو سمجھتے ہیں, ان کا اصرار ہے کہ مذہبی تجربہ بھی اتنا ہی اہم اور اتنا ہی ٹینجیبل ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کوئی صرف آپ کا مینٹل یا سائیکولوجیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے میں فرد کو خدا کی موجودگی کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے خدا نہ خاصہ کوئی تخیل ہے, باہر ایک بڑی ہستی موجود ہے, اور اس سے اس پر جو گزرتی ہے, اقبال کا خیال ہے کہ اس کو پھر صوفیہ اور اولیاء بیان کرتے ہیں, اور ان کی جو بڑی شاعری ہے صوفیانہ, اس میں ان کا کچھ بیان ہوتا ہے. ویسے انہوں نے پہلے خطبے میں 1 2 3 کر کے انہوں نے تفصیل سے وہ بیان کر دیا ہے, اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جس کو یہ تجربہ ہو رہا ہوتا ہے مذہبی, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ باقی سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, میری جو سینسز تھی انہوں نے کام کو کرنا چھوڑ دیا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ وقتی احساس ہے, اس تجربے کے بعد وہ آدمی دوبارہ اسی مادی دنیا میں اور اسی زندگی کے رنگ و بو میں واپس آ جاتا ہے. مگر جو ایکسپیرئنس اس نے گاڈ پریزنس کا کیا ہوتا ہے, اس سے اس کا کیریکٹر, اس کا تالیف قلب ہوتی ہے, اس سے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اور اقبال کا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ شخص وہ نہیں رہتا کہ جو وہ پہلے تھا. ٹھیک ہے. تو سر اس میں جو مذہبی تجربہ اور ایک عام تجربہ ہے, تو اقبال اس کے اندر جو فرق کر کے بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ عام تجربے سے مختلف کیسے ہے. ہاں, انہوں نے اس کی خود ہی وضاحت بہت اچھے طریقے سے کی ہے. انہوں نے کہا کہ عام ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم عام طور پر ایک ٹیکنیکل بات ہے, مگر میں آسان کر کے اس میں بیان کروں گا. ہم یہ آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو کوئی کوشش ہماری ہے کہ سب کے لیے ہو, صرف کوئی فلسفے کے اس کے, میں آسان کر کے بتاتا ہوں. اس کی وضاحت وہ کر گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف کا تجربہ ہوتا ہے نا, یہ ایک ڈائیکوٹمی پہ مشتمل ہے. ناظر, منظر, دیکھنے والا, سبجیکٹ, آبجیکٹ, ٹھیک ہے, ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے. اسی حوالے سے وہ زبان کا بنیادی سٹرکچر بھی اسی طریقے سے چلتا ہے. کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے میں ناظر اور منظور کی اور سبجیکٹ آبجیکٹ کی اور یہ جو اس کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ اڑ جاتی ہے, اور جس تجربے کے حامل آدمی کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ محسوس نہیں کر رہا, اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. اور اسے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو اس میں بڑی شاعری ہوئی ہے, آپ ایرانی اور ہندوستانی, جس میں بڑے صوفی شاعر کہتے ہیں کہ من و تو کا حجاب اٹھ جاتے ہیں. تو اور تیسرا تجربہ ہے کہ وہ آپ کا مادی
جو آپ سائنس کے تھرو کرتے ہیں, خاص طور پر آپ فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی کی حد تک, میتھمیٹکس اس میں نہیں شامل کر سکتے, وہ اس میں بعد میں بات کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بلکہ اس پہ بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں پہلے خطبے میں کہ ان مسلمانوں کے آنے والی نسلوں نے یہ کیا کہ اپنی یہ جو روٹین ڈے ٹو ڈے لائف کا تجربہ ہے یہ بھی ان کے لیے تجربہ ہے, جو مادی سائنسی تجربہ ہے یہ بھی تجربہ ہے, مگر مذہبی تجربہ کوئی خاص تجربہ, کوئی اس کو کہہ دے گا کہ نفسیاتی ہے, کوئی اس کو کہہ دے گا کہ ذہنی ہے. بلکہ نفسیاتی اگر ہے تو اس کے لیے آگے چل کے بات ہوگی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو کوئی سچا خواب آیا ہے تو اس کا نفسیاتی تجزیہ البتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ واقعی مذہبی تجربہ تھا یا آپ کی یہ ریپریسڈ ڈیزائرز کی وجہ سے ہے, جو کہ سیگمنڈ فرائڈ کی تھیری کے مطابق. سر تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو مذہبی تجربے کی کچھ اقبال خصوصیات بتاتا ہے کہ جب کسی صوفی کو, کسی ولی کو جب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کے اوپر مذہبی تجربہ ہوتا ہے یا ایک واردات ہوتی ہے اس کے اوپر, تو کیا کیا خصوصیات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک مذہبی تجربہ ہوا ہے. تو اس کی اقبال ہمیں کیا بتاتا ہے, خصوصیات یا اس بندے کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, یا مذہبی تجربے کی خصوصیات یا خواص کیا ہیں؟ ہاں وہ کچھ تو میں نے بیان کر دی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو زندگی میں کبھی کسی جگہ, وہی بات ہے نا کہ بات کہنی آسان ہے, مذہبی تجربہ ہونا, خدا کی موجودگی کا حضوری مشاہدہ ہونا, اتنی بڑی حقیقت کا یہ ادراک ہونا کہ جیسے سامنے موجود ہے, تو یہ کہ معمولی بات تو نہیں نا یہ. تو وہ کچھ تو میں نے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ فرد کی ساری زندگی بدل جاتی ہے, اس کا کیریکٹر, اس کی تالیف قلب ہو جاتی ہے, اس کا میٹامورفسس ہو جاتا ہے, اس کی شخصیت کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے, وہ نہیں رہتا جو کہ وہ پہلے تھا. حالانکہ یہ وقتی ہوتا ہے اور بعد میں وہ اپنی اسی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں واپس آ جاتا ہے. مگر انہوں نے ایک اور بھی ڈفرینس کہا جو آپ کے سوال کا بھی ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا ایک صوفی صاحب کا کہ گنگوہی صاحب شاید, وہ کہنے لگے کہ اگر اس طرح کا تجربہ مجھے ہوتا اور خدا کی قسم اگر حضور کی جگہ میں 7ویں آسمان پہ کیا جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. تو وہ واپس آئے اور واپس آ کے وہی بدو, وہی ان پڑھ لوگ, وہ کچھ پڑھے لکھے, کچھ ان پڑھ, کچھ ماننے والے, کچھ نہ ماننے والے. تو یہ پھر ایک اس طرح وہ فرق کرتے ہیں ولی اور نبی میں کہ صوفیوں اور ولیوں کے نزدیک شاید وہ روحانی لذت ہی زندگی کا آخری ہدف ہے. تو وہ حوالہ دے کے اقبال گنگوہی صاحب کا کہتے ہیں کہ نبی کی عظمت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر واپس آتا ہے انہی لوگوں میں جو کچھ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, کچھ مان رہے ہوتے ہیں, کچھ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی زبانی کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری عمر بار بار قرآن شریف میں ذکر ہے کن لوگوں کو بھگتایا ہے, منافقین, مشرکین, بت پرست, سب کچھ تو تھے ان کے سامنے, یہودی, نصرانی, سابی, اور پھر وہ دہریہ بھی تھے, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ صرف ایک وقت ہے, تو وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور آگے, اور اسی میں جب مر جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے. تو مگر سب سے زیادہ شاید جو لوگ نبی کو تنگ کرتے رہے وہ منافقین ہیں کہ تو ان سب سے, تو یہ صوفی کے لیے آخری وہ ہدف ہو سکتی ہے وہ روحانی لذت. مگر نبی واپس آتا ہے اور پھر جس قوم کی طرف خدا نے اسے مابوس کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر رومال. اس کو بھی علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سمجھیں اگر ہم سمجھنا چاہیں. تو مذہبی تجربے کے حوالے سے اقبال دو طرح کا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا پروف یا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کے حوالے سے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ کیا بتاتا ہے اقبال کے مذہبی تجربے کو ہم نے پروف کرنا ہو تو اس کے کیا جو ہے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں اور وہ کس حد تک جو ہے وہ ویلیویبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جتنا مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت ظاہر ہے وہ ریکنسٹرکشن سامنے تو نہیں ہے, میں اپنی یادداشت پہ, میرا خیال ہے وہ 2-3 حوالوں سے انہوں نے وضاحت کی ہے اس میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بعض جو ہے نا نان بلیور
بعض انبیاء پر اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انہوں نے وحی کی کئی شکلیں بیان کی. تو کہنے لگے کہ ایک وحی جو مجھ پر بہت سخت محسوس ہوتی تھی, ہلکی سی آواز آتی تھی جیسے گھنٹی کی آواز ہے, اور لگتا تھا کہ مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے. یہ قرآن شریف, یہ حدیث کی کتابوں میں بھی اور روایتوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کو دیکھ کے کئی دفعہ غیر مسلموں نے, اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال کی ساری زندگی برٹش انڈیا میں گزری ہے, کہ یہاں پر جب انگریز کی حکومت تھی, اور انگریز بھی وہ جو رینیسانس کے بعد اپنی بھی مذہبی روایت کو کچھ چھوڑ کے آیا ہوا تھا, اور یہ آپ کو, یہ تو پتہ ہی آپ کو. تو وہ کہنے لگے, ایک تو وہ وضاحت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وحی کے وقت اگر کسی بھی حامل وحی کو کی کچھ ایسی جسمانی تغیرات ہوتے ہیں تو آپ اس سے کوئی غلط ملت نتیجہ نہ نکالیں, آپ درخت کو پہچانیں اس کے پھل سے, کہ اس کے بعد جو پیغام آیا کیا اس نے ساری دنیا بدل کے نہیں رکھ دی. ایک تو یہ بھی یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اس وقت آپ اوٹ پٹانگ قسم کی یا اپنی حد سے نکل کے کچھ وہ نہ کریں, یہ دیکھیں کہ حامل وحی نے کیا بدل کے نہیں رکھ دیا سارا کچھ, تو اس کے درخت کو اس کے پھل سے دیکھیں. ایک انہوں نے. دوسرا, علامہ اقبال ماشاءاللہ وہ عاشق رسول بھی ہیں, دین کو بھی اتنا جانتے ہیں فلسفے کے علاوہ. وہ کہنے لگے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو نبوت تو اس کے بعد ختم ہو گئی, تو وہ میرے خیال حدیث بھی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, تو اب یہی ہے کہ کسی کو کوئی سچا خواب آ جائے. جیسے میرے علم کے مطابق یہ ہمارے حدیث کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سچا خواب آیا بھی ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں اپنی جگہ, کیونکہ ابھی نبی تو نہیں ان کے بعد آئے گا نا کوئی. یا پھر یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوئی بہت روحانی خواب ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا عقلی انالیسس ہونا چاہیے, کیونکہ اب اگر آ بھی گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی دعویٰ کر دے. یہ تو پھر ایک نعوذ باللہ رسالت پہ نقل لگانے والی بات ہے, اس لیے وہ احتیاط کرتے ہیں. یہ انہوں نے پہلے خود پہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے یہ کہا ریکنسٹرکشن. تو آگے خواب بالکل ٹھیک ہے, روحانی ہو سکتا ہے, سچا ہو سکتا ہے, مگر یہ نہیں کہ اب اس کی بنیاد پہ وہ کوئی دعویٰ کر دے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا انالیسس, انہوں نے یہاں تک کہا کہ فرائڈ کی نفسیات سے اسے مدد لینی چاہیے. فرائڈ کا ذکر کیوں کیا؟ ارریلیونٹ کوئی بات وہ نہیں کرتے, بہت بڑے کیلیبر کے آدمی ہیں, کیونکہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز اسی کی کتاب ہے, اور خوابوں کا بڑی محنت سے بہت ڈیٹیل تجزیہ کیا ہی اسی نے, اس لیے پھر اس کا بھی حوالہ آ گیا درمیان میں. ویسے وہ اس کے جو نظریہ لاشعور کے بھی قائل نہیں ہیں, مگر کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہ کسی کو کوئی سچا یا روحانی خواب آتا ہے تو اس کو دیکھا کیسے جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور دوسری کے بعد اگر آیا ہے تو اب یہ نہیں ہو گیا کہ آپ اس کے پیچھے لگنا شروع